السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک دامن ملکہ حضرت سیدنا جعفر بن محمد صادق علیہ رحمۃ اللہ رزاق سے منقول ہے، بنی اسرائیل کا ایک شخص سفر پر جانے لگا تو اپنے بھائی سے عہد لیا کہ تم میری بیوی کی خدمت اور دیکھ بھال کرو گے۔ اس نے اقرار کر لیا اور یقین دہانی کراتے ہوئے کہا، بھائی جان، آپ بے فکر ہو کر سفر پر جائیں، آپ کو کسی قسم کی کوئی شکایت نہ ہوگی، میں ہر طرح سے آپ کی زوجہ کا خیال رکھوں گا۔ چنانچہ وہ مطمئن ہو کر سفر پر روانہ ہو گیا۔ اس نے اپنے بھابھی کے ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ عورت کے حسن و جمال نے اس کی آنکھوں پر غفلت کا پردہ ڈال دیا۔ وہ اپنی بھابھی پر عاشق ہو گیا اور وہ اپنے بھائی سے کیے ہوئے عہد کو توڑ کر اس کی بیوی کو اپنے ارادے سے آگاہ کرتے ہوئے گناہ کی دعوت دی۔ عورت پاک دامن و باحیا تھی، اس نے انکار کر دیا۔ جب بدبخت و خائن دیور اپنی کوشش میں ناکام ہونے لگا تو دھمکی دیتے ہوئے کہا، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہیں ہلاک کر دوں گا۔ عورت نے کہا، خدا عزوجل کی قسم، میں تمہاری گناہ بھری دعوت ہرگز قبول نہ کروں گی، تم جو چاہو کر لو۔ پاک باز عورت کے ایمان افروز اور جرأت مندانہ انداز کو دیکھ کر وہ خاموش ہو گیا۔ جب اس کا بھائی سفر سے واپس آیا تو کہا، میرے بھائی، جانتے ہو تمہاری بیوی نے تمہارے جانے کے بعد کیا گل کھلایا؟ سنو، وہ مجھے بدکاری کی دعوت دیا کرتی تھی۔ توبہ توبہ، وہ تو بڑی بد چلن ہے، اس نے تمہارے جانے کے بعد نہ جانے کیا کیا برے کام کیے ہیں۔ بھائی کی یہ باتیں سن کر اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا، جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہا، بھائی جان، اللہ عز و جل کی قسم، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، میں نے حقیقت واضح کر دی ہے، اب تمہاری مرضی۔ بھائی کی باتیں سن کر اس کے دل میں یہ بات جم گئی کہ واقعی میری بیوی نے خیانت کی ہے، مگر غصے کی وجہ سے اس نے اپنی بیوی سے بات چیت بالکل بند کر دی۔ بالآخر ایک رات موقع پا کر اپنی پاک باز بیوی کو تلوار کے پے در پے وار کر کے شدید زخمی کر دیا۔ جب یقین ہو گیا کہ یہ مر چکی ہے تو وہاں سے چلا گیا۔ خدا عز و جل کی قدرت کے شدید زخمی ہو جانے کے باوجود نیک خاتون اب بھی زندہ تھی۔ وہ گرتی پڑتی ایک راہب کی عبادت خانے کے قریب پہنچی۔ اس کے درد بھری آہیں سن کر راہب نے اپنے غلام کو بلایا۔ دونوں اسے اٹھا کر عبادت خانے میں لے آئے۔ نیک نیت راہب بڑی توجہ سے اس کا علاج کرتا رہا، جس کی وجہ سے وہ بہت جلد صحت یاب ہو گئی۔ راہب کی زوجہ فوت ہو گئی تھی، اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ راہب نے عورت سے کہا، اب تم ٹھیک ہو گئی ہو، اگر جانا چاہو تو بخوشی چلی جاؤ، اگر یہاں رہنا چاہو تو تمہاری مرضی۔ عورت نے کہا، میں یہیں رہ کر آپ کی خدمت میں زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ راہب نے اپنا بچہ اس کے حوالے کر دیا۔ نیک و پارسا خاتون بڑی دل جمی سے اس کی پرورش کرنے لگی۔ راہب کا سیاہ فام غلام عورت کے حسن کو دیکھ کر بد نیت ہو گیا اور موقع کی تلاش میں رہنے لگا۔ ایک دن اس نے اپنی نیت بدکار کا اظہار کرتے ہوئے اس پاک و باز باحیات عورت کو بدکاری کی طرف بلایا اور کہا، بخدا، یا تو میری بات مان لے اور میری خواہش پوری کر دے، ورنہ میں تجھے ہلاک کر دوں گا۔ خوف خدا رکھنے والی نیک عورت نے کہا، میں ہرگز تیری بات نہیں مانوں گی، تجھے جو کرنا ہے کر لے۔ بدکار سیاہ فام اپنی ناکامی پر ماتم کرتا ہوا دل میں بغض لیے وہاں سے چلا گیا۔ رات کی سیاہی نے جب ہر شے کو ڈھانپ لیا تو سیاہ فام غلام عورت کے پاس آیا۔ بچہ اس کی گود میں رو رہا تھا اور وہ اسے بہلا رہی تھی۔ ظالم و شہوت پرست سیاہ فام غلام نے تیز چھری سے بچے کا گلا کاٹ دیا۔ چند ہی لمحوں میں اس نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ غلام دوڑ کر راہب کے پاس گیا اور کہا، حضور، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی اس مہمان خبیث عورت نے کیا کارنامہ کیا ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے اس نے آپ کے ننھے منھے بچے کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ آپ نے اس کے ساتھ احسان کیا، لیکن اس نے آپ کے بچے کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے۔ ہائے ہائے، کیسی ظالم عورت ہے! راہب غلام کی باتیں سن کر بہت متعجب ہوا اور پریشان ہو کر کہا، تیرا ناس ہو، بتا تو صحیح، اس نے میرے بچے کے ساتھ کیا کیا ہے؟
کہا حضور اس نے آپ کے لاڈلے بچے کو ذبح کر ڈالا ہے، اگر یقین نہیں آتا تو چل کر خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ راہب دوڑتا ہوا وہاں پہنچا تو دیکھا کہ واقعی بچے کا گلا کٹا ہوا ہے اور اس کا جسم خون سے لت پت ہے۔ راہب نے عورت سے پوچھا میرے بچے کو کیا ہوا؟ کہا میں نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا بلکہ آپ کے غلام نے مجھے گناہ کی دعوت دی، جب میں نے انکار کیا تو اس نے بچے کو قتل کر دیا، میں اس معاملے میں بالکل بے قصور ہوں۔ راہب نے کہا اے اللہ عز و جل کی بندی، تو نے اپنے معاملے میں مجھے شک میں مبتلا کر دیا ہے، اب میں نہیں چاہتا کہ تو میرے ساتھ رہے، یہ 50 دینار لے جا اور جہاں تیرا جی چاہے چلی جا، یہ دینار تیری ضروریات میں کام آئیں گے۔ عورت نے 50 دینار لیے اور اللہ عز و جل کی رحمت سے امید لگائے غیر متعین منزل کی طرف چل دی۔ ایک بستی کے قریب سے گزری تو دیکھا کہ مجمع لگا ہوا ہے اور ایک شخص کو پھانسی دینے کے لیے لایا جا رہا ہے۔ بستی کا سردار بھی وہیں موجود تھا۔ عورت سردار کے پاس گئی اور کہا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم مجھ سے 50 دینار لے لو اور اس شخص کو آزاد کر دو؟ سردار نے کہا لاؤ، رقم میرے حوالے کرو۔ عورت نے 50 دینار دیے تو سردار نے قیدی کو رہا کر دیا۔ وہ قیدی اس پاک و باز صابرہ خاتون کے پاس آیا اور کہا میری جان بچا کر تو نے جو احسان کیا ہے آج تک کسی نے مجھ پر ایسا احسان نہیں کیا، اب میں تیری خدمت کروں گا یہاں تک کہ موت ہمارے درمیان جدائی کر دے۔ چنانچہ وہ شخص اس عورت کو لے کر ساحل سمندر پر پہنچا۔ کشتی چلنے ہی کو تھی، دونوں کشتی میں سوار ہو گئے۔ عورت کا حسن و جمال دیکھ کر سارے مسافر حیران رہ گئے۔ وہ عورتوں والے حصے میں بیٹھ گئی۔ لوگوں نے قیدی سے کہا یہ حسین و جمیل عورت کون ہے؟ اس بدبخت نے کہا یہ میری زرخیز لونڈی ہے۔ کشتی میں موجود ایک شخص جو اس عورت کے حسن میں گرفتار ہو چکا تھا، اس نے کہا کیا تم اپنی لونڈی فروخت کرو گے؟ کہا میں اسے بیچنا نہیں چاہتا کیونکہ وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے۔